السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم صلی وسلم علی نبی الامی وعلی آل محمد۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دوسری وحی کا آغاز کیسے ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک غار حرا میں گزارا، جیسے ہر سال گزارتے تھے، اور جب آپ اعتکاف کی مدت پوری کر کے حسب عادت پہلی شوال کو غار حرا سے اترے اور مکہ کی طرف روانہ ہوئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ میں پہاڑ سے اتر کر میدان میں پہنچا تو مجھے پکارا گیا، میں نے دائیں دیکھا تو وہاں کچھ دکھائی نہ دیا، اور جب میں نے بائیں دیکھا تو وہاں بھی کچھ دکھائی نہ دیا، پھر آگے دیکھا تو وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا، پھر پیچھے دیکھا تو وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا۔ اس کے بعد میں نے سر اوپر اٹھایا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا وہی زمین و آسمان کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ جبرائیل امین کو اللہ کے نبی نے دیکھا، اور اس وقت جبرائیل امین نے صرف اپنے 2 پر کھولے ہوئے تھے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے 600 پر تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو دیکھا، اور کہتے ہیں کہ دیکھ کر میرا پورا وجود اس کے رعب سے بھر گیا، یہاں تک کہ میں زمین کی طرف جا جھکا، اور پھر میں خدیجہ کے پاس گیا، اور جب حضرت خدیجہ کے پاس گئے پھر کیا کہتے ہیں، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، دسرونی دسرونی، مجھ پر کمبل اڑا دو، وصبوا علی ماء باردا، اور پانی سے جو ٹھنڈا پانی ہوتا ہے اس سے میرے اوپر چھینٹے مارو۔ تو حضرت خدیجہ نے کمبل اڑا دیا اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے۔ تب یہ آیات نازل ہوئی تھیں جو ہم پڑھتے ہیں سورہ مدثر کی، یا ایھا المدثر، اے کمبل کر کر چادر کر کے سونے والے، کیا کرو، قم، اٹھ جاؤ، فانذر، پھر لوگوں کو ڈراؤ۔ اب حکم آ گیا اللہ کی طرف سے، سب سے پہلا کام تبلیغ کرو، اور کیا کرو، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور گندگی سے الگ تھلگ رہو۔ آپ دیکھیں کہ ان آیات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 طریقے کے کام سونپے گئے، ٹھیک ہے، اور پھر دونوں کے نتائج بھی بتا دیے گئے۔ ایک کام یہ کہ آپ لوگوں کو اللہ کا حکم بتائیں اور بدعملی کے نتائج سے ڈرائیں، اور آپ کو یہ حکم دیا گیا، قم فانذر، اٹھو اور ڈراؤ، یعنی کہ آپ لوگوں کو یہ بتا دیں، کہ یہ سمجھا دیں کہ دیکھو جس طرح تم گمراہی میں جا رہے ہو، تم بدعمالیوں میں پڑ گئے ہو، جس طرح تم اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پوجا کرتے ہو، اللہ کی ذات اور صفات میں دوسروں کو شریک کرتے ہو، تو جو تم یہ کام کر رہے ہو اس کی وجہ سے اللہ تمہیں عذاب دے گا۔ اور دوسرا کا حکم دیا گیا کہ آپ خود اپنے اوپر اللہ کے احکامات کو لاگو کریں، تاکہ آپ کو اللہ کی خوشنودی بھی حاصل ہو اور آپ دوسروں کے لیے بھی نمونہ ٹھہریں۔ جو دوسری وحی آئی اس میں بتایا گیا، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی اور کبریائی کرو، اللہ کو اپنی بڑائی کے لیے خاص کر لو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑے اور جسم پاک رکھو۔ اللہ گندگی کو پسند نہیں کرتا، صفائی نصف ایمان ہے، تو کیا کرو، گندگی سے دور رہو۔ اور یہاں صرف جسمانی گندگی نہیں بلکہ روحانی گندگی کی بات بھی ہو رہی ہے، کہ اپنی روح کو شرک سے پاک رکھو، اور کیا کرو، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اللہ کی ناراضگی، اللہ کے عذاب کی وجہ سے جو قوم آپ کی بدعمالیوں اور گندگیوں اور آلودگیوں میں پڑ گئی ہے تو آپ اس سے الگ ہو جائیں۔ اور کیا، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کہ زیادہ چاہنے کے لیے احسان نہ کرو، یعنی کہ تمہیں اس دنیا میں احسان کے بدلے کی خواہش نہیں رکھنی، تم یہ امید نہ رکھو تم کسی کے ساتھ اچھا کرو گے تو وہ بھی اچھا ہی کرے گا، نہیں، بلکہ سمجھ جاؤ کہ یہ زندگی، یہ دنیا آزمائشوں کے لیے ہے، یہ مشکلات کے لیے ہے، لہٰذا اپنی قوم کے دین کو چھوڑ دو، اور اگر اپنے اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ گے تو اس میں تکالیف بھی ہوں گی اور دشواریاں بھی آئیں گی، اور ان تکالیف اور دشواریوں کے لیے دماغی طور پہ تیار ہو جاؤ۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے صبر کرو، اس کے دین کا کام کرنے لگے ہو، صبر سے کام لو، ٹھہراؤ لے آؤ، اللہ اس صبر کا بدلہ تمہیں دے گا۔
اب اس وحی کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اور تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم انتہائی بت پرست اور اکڑ تھی، تو وہ اپنے باپ دادا کے دین کو ہی ٹھیک سمجھتی تھی۔ اتنا ہی اکڑ، اتنا تکبر تھا کہ وہ تمام فیصلے تلوار کی بنیاد پر کیا کرتے تھے۔ انہیں لڑنا مرنا قبول تھا لیکن حق ماننا قبول نہیں تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ راستہ چنا کہ ابھی آپ تبلیغ کا کام رازداری سے کریں، خاموشی سے کریں، اسی کو کہیں، اسی کو مخاطب کریں جو حق پسند ہو، جو سننے والا ہو، جو ماننے والا ہو، اور سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں، کنبے، قبیلے اور دوستوں کو دعوت دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعوت و تبلیغ کا جب کام شروع کیا تو کئی خوش قسمت لوگ ایسے تھے جنہوں نے فوراً ہی آپ کی بات کو قبول کر لیا، اور اس میں سب سے پہلی آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں حضرت خدیجہ کو اتنا اونچا مقام دیا؟ کیونکہ وہ اتنی اعلیٰ اخلاق اور کردار کی تھیں کہ جیسے ہی انہیں پتہ لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آئی، انہوں نے فوراً ایکسیپٹ کر لیا۔ اور اچھی بیوی کی علامت بھی یہی کہ وہ آپ کی اطاعت شار ہو، آپ بات کریں فوراً ایکسیپٹ کرے۔ انہیں حضرت خدیجہ کو پتہ تھا کہ ابھی آخری نبی نے آنا ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ اتنا وقت گزارتی تھیں تو معجزانہ طور پر اللہ کے نبی کے ساتھ جو حالات اور واقعات پیش آتے وہ ان کی جھلک دیکھ چکی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ نے نبوت یا رسالت پہ فائز کیا ہے تو یہ ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم پیچھے پڑ چکے کہ ورقہ بن نوفل نے جب بتا دیا تھا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو اللہ کے نبی کے پاس آیا تھا، حضرت موسیٰ کے پاس، تو یہ وہی فرشتہ ہے، تو اس وجہ سے بھی وہ فوراً ایمان لے آئیں۔ جیسے ہی پتہ چلا فوراً ایمان لے آئیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو بتایا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جگری دوست تھے، ہر بات میں ایک دوسرے کے ساتھ بات شیئر کرنا، جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے آگاہ کیا وہ فوراً ایمان لے آئے، بے دھڑک، فوراً۔ اسی لیے تو انہیں صدیق کہا جاتا ہے، ہر بات کی تصدیق۔ محمد نے کہا ٹھیک ہے، صحیح کہا ہوگا، محمد نے کہا میں تصدیق کرتا ہوں، فوراً تصدیق کی اور فوراً حق کو قبول کیا۔ اور اسی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق امت کے سب سے پہلے مومن ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ کے نبی سے 2 سال چھوٹے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانتے تھے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے سامنے حدیث موجود ہوتی ہے، صحیح سند کے ساتھ موجود ہوتی ہے، اور ہم یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں کوئی بات نہیں، سنت ہی تو ہے، کون سا فرض ہے؟ ہمیں پتہ ہے پیٹڈ بات ہے، صحیح حدیث ہے، صحیح سند سے ثابت ہے، اور ہم اپنی فرقہ واریت کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنے تعصب کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہاں یہ تو وہ کرتے ہیں، یہ تو فلاں فرقہ کرتا ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ ہاں جی کرنا چاہیے، ہے حدیث میں، اللہ کے نبی نے کبھی کیا کبھی نہیں کیا، لیکن ہم نہیں کریں گے، اصل میں نا ہمارے فرقے والے نہیں کرتے۔ آج یہی بات ہے ہم میں کہ ہم دین سے دور ہیں، ہم نے دین کی روح کو ہی نہیں پہچانا۔ ہم دین کی روح کو اگر پہچانتے تو جیسے اللہ کے نبی کی مصلحت ہم نے دیکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھگڑا مٹانے کے لیے حجر اسود کو ایک چادر میں ڈال دیا۔ آج آپ اور میں اگر اپنے ارد گرد موجود جتنے بھی لوگ ہیں فرقہ واریت کے سکینڈل سے ہم نکل آئیں، ہم تمام کے تمام لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پہ جمع کر دیں، اس ایک چادر میں سارے فرقوں کو ڈال دیں، ہم اپنی سوچ کو وسیع کر دیں، گنجائش پیدا کر دیں، تو یقیناً ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ہم اکٹھے ہو جائیں گے، متحد ہو جائیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ ہمارا مسئلہ ہی یہ کہ ہم سنت کو اہمیت نہیں دیتے۔ ہاں سنت ہی ہے، ٹھیک ہے، سن لیا ہے، کون سا فرض ہے؟ فرض ہوتا تو مان لیتے، فرض تو کر ہی رہی ہوں نا بس۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اور مجھے سنتیں اپنانے والا بھی بنائے۔ اب بچوں میں حضرت علی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم پیچھے پڑ چکے کہ چچا نے، ابو طالب نے آپ کی کفالت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے کو گود لے لیا، تو چونکہ یہ آپ کے پاس ہی رہتے اور آپ کے پاس آپ کی دیکھ بھال کرتے، آپ کے کھانے پینے کا بندوبست کرتے، تو کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جب بتایا تو حضرت علی بھی فوراً ایمان لے آئے، اور اس وقت ان کی عمر 10 سال تھی، لہٰذا بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع کے دور میں ایمان لانے والوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ بھی تھے۔
ٹھیک ہے، یہ دور جاہلیت میں انہیں گرفتار کیا گیا تھا اور پھر انہیں حکیم بن حزام نے خرید کر اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ کو دے دیا تھا۔ حضرت خدیجہ نے انہیں اللہ کے نبی کے حوالے کر دیا۔ جب ان کے والد اور چچا کو ان کی موجودگی کا علم ہوا تو وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور عرض کی کہ کچھ فدیہ لیں اور حضرت زید کو چھوڑ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو بلایا اور انہیں اختیار دے دیا کہ وہ چاہیں تو اللہ کے نبی کے پاس رہیں اور چاہیں تو اپنے والد اور چچا کے ساتھ چلے جائیں۔ اور حضرت زید نے کیا فیصلہ کیا؟ دیکھیں اللہ کے نبی کے اخلاق اور کردار کی گواہی کہاں کہاں سے ہمیں مل رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار دے رہے ہیں ایک بندے کو، غلام کو، کہ چاہو تو میرے پاس رہو، چاہو تو اپنے والد کے پاس اور اپنے چچا کے پاس چلے جاؤ۔ والد آئے ہیں، چچا آئے ہیں لینے، خونی رشتہ ہے، محبت ہونی چاہیے تھی نا، لیکن اللہ کے نبی کا اخلاق اتنا اعلیٰ۔ حضرت زید بن حارثہ نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا، مجھے نہیں جانا۔ اور مزے کی بات یہ کہ یہ جب واقعہ پیش آیا ابھی تب اسلام نہیں آیا تھا، اسلام آنے سے پہلے کا واقعہ ہے، ابھی اللہ کے نبی نہیں بنے اور حضرت زید کو لینے کے لیے ان کے والد اور چچا آئے اور اللہ کے نبی نے اختیار دے دیا کہ زید چلے جاؤ اپنے والدین کے ساتھ یا چلے جاؤ رہ جاؤ میرے پاس۔ حضرت زید نے کہا نہیں، میں نے آپ کے پاس رہنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً قریش کو جمع کیا اور اعلان کیا، اشہدو، گواہ رہنا، انہ ھذا ابنی، آج سے یہ میرا بیٹا ہے۔ کون ہے میرا؟ وارثاً، یہ میرا وارث ہے، وموروثاً، اور میں اس کا وارث ہوں۔ اور اسی دن سے حضرت زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہا جانے لگا۔ اور جب والد اور چچا نے یہ منظر دیکھا تو وہ خوشی خوشی واپس چلے گئے۔ اللہ کے نبی نے غلام کو آزاد کر دیا، بیٹا بنا لیا، لیکن جب اسلام آیا اور اسلام نے منہ بولے بیٹے کا رواج ختم کیا تو زید بن حارثہ کو پھر زید بن حارثہ ہی کہا جانے لگا، زید بن محمد کہنا چھوڑ دیا گیا۔ اب یہ 4 لوگ وہ تھے جو سب سے پہلے ایمان لے آئے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق بھی تبلیغ کا کام کرنا شروع ہو گئے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں بازو بن گئے حضرت ابوبکر صدیق۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہم انتظار کرتے ہیں ہمارا کب کورس پورا ہو، ہمیں کب ڈگری ملے، کب سرٹیفکیٹ ملے اور ہم آگے دین کی بات پہنچائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، بلغوا عنی ولو آیا، آگے پہنچاؤ چاہے تمہیں ایک آیت ہی کیوں نہ آتی ہو۔ اور ہم انتظار کرتے ہیں ہاں میں کوئی کورس کروں گی نا پھر کسی کو اچھی بات بتاؤں گی۔ نہیں، آپ جو سیکھتی ہیں دوسروں کو سکھائیں، جو سنتی ہیں وہ دوسروں کو بتائیں۔ آپ دیکھیں ہم جو سیرت پڑھ رہے ہیں تو یہ سٹوری ٹائپ ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک سٹوری ہے جو میں آپ کو سنا رہی ہوں تاکہ ہم اپنے لیے سبق حاصل کریں۔ اگر آپ اس کو ایز اے سٹوری سنیں اور آپ اسی سوائے جو اللہ کے نبی کا نسب چلا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب چلا تھا، وہ مشکل تھا، اس کے بعد تو ساری ہی سٹوری ہے۔ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن گزارا، کیسے ان کا سینہ چاک کیا گیا، کیسے حضرت حلیمہ نے انہیں واپس کیا، کیسے وہ اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ گئے، ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی، واپس آئے، ان کے دادا کی ڈیتھ ہو گئی، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے انہیں لے لیا، کیسے وہ انہیں شام لے کر جا رہے تھے تجارت کے لیے کہ راستے میں راہب والا واقعہ پیش آیا کہ اس نے کہا کہ سارے جھک کے سجدہ کر رہے ہیں، اس بچے کو واپس بھیج دو۔ کیسے ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تجلیات لوگوں نے دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کیسی تھی، اخلاق کیسا تھا، تجارت کیسے ہوئی، حضرت خدیجہ سے شادی کیسے ہوئی، یہ ساری سٹوری ہے۔ آپ اپنے بچوں کو سنائیں، اپنی دوستوں کو سنائیں، اپنے رشتہ داروں میں بیٹھیں، فضول گپ شپ کے بجائے اس طرح کی باتیں کریں، بتائیں دیکھو میں تمہیں بتاؤں میں سیرت کا کورس کر رہی ہوں، میں تمہیں بتاؤں میں آج کل اللہ کے نبی کا طریقہ پڑھ رہی ہوں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے موت تک کیسے رہے، ان کی زندگی میں کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا، انہوں نے زندگی میں کیا اپنایا اور کیا نہیں اپنایا، انہوں نے مشکل وقت اور مشکل حالات میں کیسے فیس کیا، ان کو کیسے اس کا مقابلہ کیا۔ جب ہم اس کو ایز اے سٹوری لیں گے، ہم اچھے الفاظ میں دوسروں کو بتائیں گے تو یقیناً لوگ سبق حاصل کریں گے، اور ہو سکتا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو آپ اور میں جانتے ہیں ہمارے بچے بچے میں ہے، ہمارے دلوں میں نبی کی محبت بہت کثرت اور شدت سے ہے۔ کتنا ہی اچھا ہو کہ یہی محبت کی شدت آپ کو اور مجھے، ہمارے چاہنے والوں کو، ہماری اولادوں کو، ہماری دوستوں اور رشتہ داروں کو دین تک پہنچا دے، قرآن سیکھنے تک پہنچا دے۔ اور یہی وہ بیسک وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم نے دونوں کورسز اکٹھے شروع کیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی ایسا ہی بنائے اور ہمیں بھی بہترین مبلغ بنائیں۔ اب حضرت ابوبکر صدیق، وہ چونکہ بہت زیادہ عرب کے قبیلے میں معزز تھے، پاک دامن بھی تھے، نرم مزاج تھے، شریف تھے اور بہت کھلے دل کے مالک تھے،
اور کچھ ان کا اخلاق و کردار ایسا تھا، ان کا علم اور فضل ایسا تھا، ان کے لوگوں سے لین دین ایسے تھے، میل جول زیادہ تھا، زیادہ سوشل تھے، اور ان سوشل خوبیوں کی ہونے کی وجہ سے ہر طرح کے لوگ ان کے پاس آتے تھے. ٹھیک. اب دیکھیں جو بندہ زیادہ سوشل ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے دین پھیلا سکتا ہے. اب نوٹ کرتی جائیں کہ آپ نے سیرت سے کیا کیا لینا ہے. اگر آپ کا سوشل سرکل اچھا ہے آپ دین کی بات زیادہ اچھے طریقے سے پہنچا سکتی ہیں. اگر آپ کا اسٹیٹس 200 لوگ دیکھتے ہیں تو 200 لوگوں میں سے ایک اچھی چیز روز کوئی ایکسیپٹ کر لے گا. ایک بندے نے بھی آپ کے اسٹیٹس سے اچھی چیز لے لی تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی انشاءاللہ تعالی. 200 لوگوں میں آپ کا روز، اگر فرض کریں آپ کہیں جاب کرتے ہیں، یونیورسٹی جاتی ہیں، آپ پڑھتی ہیں، پڑھاتی ہیں، ٹیچر ہیں، ماں ہیں، جتنے لوگوں سے آپ کا کمیونیکیشن ہوگا اتنے لوگوں میں سے کوئی تو ہوگا نا جو اخلاق سے متاثر ہوگا، کردار سے متاثر ہوگا، گفتگو سے متاثر ہوگا. تو ہم نے یہ سارے کام کرنے، ہمیں چلتا پھرتا مومن بننا ہے. کہا ہے نا علامہ اقبال نے، کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. آپ کو اور مجھے چلتا پھرتا قرآن بننا ہے. اب ابو بکر صدیق کی مصلحت دیکھیں کہ جو انہیں لگتا کہ یہ بندہ میری بات کو سمجھے گا آپ اسے دین کی دعوت دے دیتے. جن کا لگتا کہ ہاں یہ بندہ اس میں تھوڑی بہت خیر نیکی ہے، ہاں یہ اس مزاج کا ہے کہ میں اگر اس سے بات کروں گا تو یہ بات سن لے گی، تو وہ اسے دعوت دیتے. اور اسی طرح آپ نے صحابہ کی ایک جماعت قائم کر دی. کون تھے اس میں؟ عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ. ٹھیک ہے. تو ان سب کو حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام کی دعوت دی تھی. اور جب انہوں نے اسلام مان لیا تو حضرت ابو بکر انہیں لے کے اللہ کے نبی کے پاس آ گئے. سب نے اسلام قبول کیا. اس کے بعد کثیر تعداد آئی صحابہ کی، جن میں ابو عبیدہ ہیں، ابو سلمہ ہیں، ان کی بیوی ام سلمہ، اس کے بعد ارقم بن ابی ارقم، عثمان بن مختون، ٹھیک ہے، عثمان بن مظعون، ان کے بھائی قدامہ، اسی طرح عبداللہ، عبیدہ بن حارث اور سعید بن زید اور ان کی بیوی، اسی طرح حضرت عمر کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور خباب بن ارد، جعفر بن ابی طالب اور اس کی بیوی اسماء بن امیس اور خالد بن سعید اور ان کی بیوی امینہ بنت حلف. اسی طرح قریش کے اور بھی بہت سے لوگ جنہوں نے جو مختلف شاخوں سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے اسلام کے ابتدائی دور میں ہی اسلام قبول کر لیا. اب قریش کے علاوہ ارد گرد کے جو دوسرے قبیلے تھے وہ ان میں سے جو لوگ فوراً سے اسلام قبول لے آئے ابتدائی دور میں، ان میں عبداللہ بن مسعود تھے، مسعود بن ربیعہ تھے، عبداللہ بن جہش تھے، ان کے بھائی ابو احمد بن جہش تھے، اسی طرح صہیب بن سنان تھے، عمار بن یاسر تھے، ان کے والد یاسر، ان کی والدہ سمیہ جو اسلام کے پہلے شہید بھی تھے، عامر بن فہیرہ. یہ سب لوگ جو ہے وہ پہلے دور میں ہی ایمان لے آئے. اب جو خواتین سب سے پہلے ایمان لے کر آئیں، ایک تو ام ایمن، ہم پڑھ چکے، اللہ کے نبی کو بچپن میں کھلایا کرتی تھیں، آپ کے والد کی لونڈی تھیں. اسی طرح حضرت عباس کی بیوی ام فضل اور لباب الکبریٰ بنت حارث، حلالیہ اور اسماء بنت ابو بکر. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، رضی اللہ عنہم وعنہن اجمعین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے راضی ہو. اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سبقت میں ہی، جو سابقون الاولون ہیں، جو سبقت میں ہی ایمان لے آئے، اللہ کے نبی نے دین پھیلانا شروع کیا، فوراً انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. اور ان سابقون الاولون کی تعداد 130 ہے، جس میں تقریباً 130 لوگ ایسے تھے جنہوں نے، یعنی کہ ابھی کھلم کھلا دین نہیں ہوا، کھلم کھلا تبلیغ کا آغاز نہیں ہوا، ابھی تحمل سے، بردباری سے، چھپ چھپا کے دین کی تبلیغ ہو رہی ہے. اور یہ وہ لوگ 130 جو اس وقت ایمان لے آئے. دیکھیں خیر ہوتی ہے نا جب دل میں، پھر انسان ایمان بھی لے آتا ہے، پھر وہ بات جذب بھی کرنے لگتا ہے. ہماری جب سوچ اچھی ہوتی ہے، فطرت سلیم ہوتی ہے، پھر ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ، ہم کوئی بھی بات قبول نہیں کرنا چاہتے، اور اس کے پیچھے بیسک ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہمارے دماغ میں پہلے ہی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ نہیں اس فرقے کی بات سننی ہے، اس کی نہیں سننی، اس کی سننی ہے، اس کی نہیں سننی، اچھا اس کی ماننی ہے، اس کی نہیں ماننی. تو ہمارے دماغ سے جب تک یہ چیزیں نہیں نکلیں گی، جب تک ہمارے دلوں میں وسعت نہیں آئے گی، تب تک دین جذب نہیں ہوگا. تو اللہ سے اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دل کو کھولے، اللہ ہمارے دماغ اور شعور کی ساری گرہیں کھول دے. کیوں پڑھتے ہیں رب اشرح لی صدری؟ اللہ تو میرے سینے کو کھول، میں تیری اور تیرے حبیب کی ایک ایک بات پہ عمل کرنے والی بنوں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.